السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ میں نے تھمبنیل پر لکھا ہے کہ شیطان سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، تو وہ کون سا طریقہ ہے جس کا اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ویسا کریں گے تو انشاءاللہ شیطان کے ہر وار سے اور اس کے حملے سے ہم ضرور بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں حکم دیا ہے، سورۃ نحل آیت نمبر 98 میں، فَإِذَا پس جب قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جب بھی قرآن پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ تو اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو، مِنَ الشَّیطَانِ الرَّجِیمِ شیطان مردود سے۔ بس اللہ کے اس حکم کو مانتے ہوئے ہم نے ہمیشہ قرآن پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھنا ہے، اللہ کی پناہ میں آنا ہے۔ پناہ کس سے لی جاتی ہے؟ ڈیفینیٹلی کسی بہت اسٹرانگ اور پاورفل ہستی سے ہی پناہ مانگی جاتی ہے۔ تو انسانی اور شیطانی ہر قسم کے وسوسوں سے اور ہر قسم کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی ذات سے زیادہ عظیم اور پاورفل ہستی اور کوئی نہیں ہے۔ بس ہر طرح کی انسانی اور شیطانی شر سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ صرف قرآن کو پڑھنے سے پہلے ہی کیوں تعوذ کا حکم دیا گیا ہے؟ کیونکہ شیطان سب سے زیادہ انسان کے اوپر تب حملہ کرتا ہے جب وہ قرآن کی طرف آتا ہے۔ ویسے تو شیطان ہر وقت ہی انسان کے پیچھے پڑا رہتا ہے، اس کی انسان سے ازلی دشمنی ہے، کوئی بھی انسان اس سے محفوظ نہیں۔ کیونکہ جب شیطان اللہ کے ہاں سے نکالا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان سے الرٹ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ دیکھو شیطان تمہیں کہیں بہکا نہ دے۔ اسی طرح جس طرح حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے وارن کیا تھا کہ دیکھو شیطان کہیں تمہیں بہکا نہ دے، اسی طرح بنی آدم کے لیے بھی اللہ پاک نے خاص تاکید کی ہے کہ دیکھو شیطان کہیں تمہیں بہکا نہ دے۔ جب شیطان کو وہاں سے نکالا گیا تھا تو تب اس نے قسم کھا کر اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا کہ میں تیرے بندوں کو جہنم کی طرف بلاؤں گا، ان کو جہنم کی طرف لے کے جاؤں گا۔ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان تمہیں بہکا نہ دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے اپنا دشمن سمجھو۔ شیطان کسی بھی نیکی سے ہٹانے کے لیے اتنی شدت کے ساتھ انسان کے پیچھے نہیں پڑتا جتنی شدت کے ساتھ تب انسان کے اوپر وہ حملہ آور ہوتا ہے جب وہ قرآن کی طرف آتا ہے۔ صرف قرآن کی طرف آنے پر شیطان زیادہ حملہ آور کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ شیطان نہیں چاہتا کہ کوئی بھی انسان قرآن سے جڑے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جس نے بھی قرآن کو مضبوطی سے تھام لیا، قرآن کو سمجھ لیا، تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کے رب نے اس کو کیا حکم دیا ہے، تو اس کی تو زندگی بدل جائے گی، یہ انسان تو میرے ہاتھ سے نکل جائے گا، یہ تو عمل کرنے والا بن جائے گا اور اس کے لیے جنت کا راستہ آسان بن جائے گا، جبکہ میں تو اس کو جہنم کی طرف لے کے جانا چاہتا تھا۔ بس یہی ناکامی، یہی چیز ہے جو وہ نہیں چاہتا۔ اسی لیے جب بھی آپ قرآن کی طرف آنے لگتے ہو تو شیطان آپ کو طرح طرح کے کام یاد دلائے گا، طرح طرح کے وسوسے ڈالے گا، کبھی آپ کو بوریت کا اور کبھی تھکنے کا احساس دلائے گا، ایسے بہانے کرائے گا کہ تھوڑی دیر کے لیے اٹھ جا، کون سا زیادہ وقت لگنا ہے، بعد میں یہ کر لوں گی، کون سا چھوڑنے لگی ہوں۔ ایسی چیزیں اور وسوسے قرآن سے دور کرنے کے لیے آئیں گے۔ تو جب بھی ایسے وسوسے آئیں تو یاد رکھیں کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ یاد رکھیں شیطان آپ کو کبھی بھی کسی نیکی کے کام سے یہ وسوسہ آپ کے دل میں ڈال کر اس سے نہیں ہٹائے گا کہ یہ کام برا ہے، اس سے ہٹ جاؤ۔ نہیں، وہ ایسے ہی کسی بھیس میں آئے گا اور کہے گا کہ پھر کیا ہو گیا، اگر میں اس نیکی کو نہ کروں، اگر میں اس کو چھوڑ دوں تو کیا حرج ہے۔
یا پھر وہ آپ کو نیکی ہلکی کر کے دکھائے گا کہ یہ تو معمولی سی بات ہے، کوئی بات نہیں، پھر صحیح، پھر موقع ملے گا تو میں پھر کر لوں گا. یا وہ آپ کے دل میں ڈالے گا کہ پہلے میں فلاں کام کر لوں، بعد میں یہ کر لوں گا، تو پھر کیا ہوتا ہے، بعد میں وہ انسان کو نیکی کرنا ہی بھلا دیتا ہے. تو بس ان وسوسوں سے بچنے کے لیے انسان اللہ کی پناہ میں آ جائے تو ہی وہ بچ سکتا ہے، اور کوئی صورت اس کے بچنے کی نہیں ہے. تو آپ لوگ دل سے مانگا کریں کہ اے اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم شیطان سے اور اس کی اولاد سے دوستی کرتے ہو مجھے چھوڑ کر، جبکہ وہ تو تمہارا دشمن ہے. یاد رکھو ظالموں کے لیے برا بدلہ ہے. ہم جانتے ہیں کہ یہی شیطان ہے جس نے ہمارے ماں باپ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو قسم کھا کر کہا تھا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، یہ پھل کھا لو، کچھ نہیں ہوگا، تم امر ہو جاؤ گے. تو دیکھیں کیسے اس نے بہکایا اور ہمارے ماں باپ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا. آپ غور کریں کہ کسی بھی اور کام کو کرنے سے پہلے اللہ نے نہیں فرمایا کہ تعوذ پڑھا کرو، اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو. صرف قرآن کے لیے ہی خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ کرنے کا حکم دیا ہے. اس سے ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ حکم دیا ہے کہ جب بھی قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو. اس لیے ہمیں اپنے اس دشمن سے بالکل الرٹ رہنا ہے، اس شیطان سے، اس دشمن سے جس کا پتہ ہمارے پیارے رب نے ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اس کے علاوہ جب بھی ہمیں غصہ آئے تو تب بھی ہمیں تعوذ پڑھنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حکم دیا ہے کہ جب بھی غصہ آئے تو تعوذ پڑھ لیا کریں، کیونکہ غصے کی حالت میں انسان کو شیطان اس طرح یوز کرتا ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیسے شیطان کا اعلیٰ کار بن جاتا ہے. لہٰذا جب بھی آپ کے دل میں کوئی برائی، کوئی برا وسوسہ، برا خیال آئے، دل آپ کا گناہ کی طرف مائل ہونے لگے، تو فوراً تعوذ پڑھ کر اللہ کی پناہ میں آ جایا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہمارے اس چالاک، ازلی اور مردود دشمن سے بچا کر اپنی پناہ میں رکھے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیراً کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.